हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या बच्चों को प्री मेच्योरनेस बेनिफिट करती है या ये बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाती है। देखिए अक्सर औकात पेरेंट्स दे वांट रिजल्ट फास्ट, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। दैट इज़ वाई वो अपने बच्चे को ऐसे टाइम पे ऐसे वक्त पे चैलेंज दे देते हैं कि वो उसे करेगा, लेकिन सम प्रॉब्लम्स वो जो है दैट कैन बी द बैरियर इन हिज लाइफ और फ्यूचर में आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, उसमें जो है उस बच्चे को मसाइल पेश आएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक कि क्या प्री मेच्योरनेस बच्चे को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, देन ड्रॉबैक्स एंड फाइनली माय ओन ओपिनियन, माय ओन पर्सपेक्टिव कि मैं इसे किस तरफ और किस नजरिए से देखता हूँ। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। तो ये जो बच्चा होता है ना, ये जब ज़्यादा सीख लेता है, ये जब अपनी चाइल्डहुड से निकल आता है, इन हिज चाइल्डहुड जब खेलने कूदने से निकल आता है, तो ये चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम जो है वो उसका हल निकालता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें आ जाती है। वो जो है किसी नई जगह पे आसानी से अडेप्ट कर पाएगा। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब एक बंदा घर में ही होता है जब बड़ा हो जाता है एंड ही हैज़ टू गो समवेयर एंड वहाँ पर रात गुजारनी होती है, तो वो नहीं कर पाता बिकॉज वो घर पे नहीं होता है, वो सर्कल के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर ही रहा होता है। दैट इज़ वाई वो जो है उधर रात नहीं गुजार सकता, ही फील फेयर। तो ये चीज़ें होती है अक्सर लोगों के साथ। तो ये चीज़ें अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस ये उस बच्चे को जो है दिखाती है। नंबर सेकेंड इज इंडिपेंडेंस। देखिए इससे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। ही इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स कि वो मेरे लिए वो उठाएंगे, मेरे लिए वो काम करेंगे, मुझे वो समझाएंगे। नो, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन बाय हिमसेल्फ, वो खुद करेगा हर चीज़। और अगर उसने नहीं किया दैट मीन्स कि वो मतलब ही हैवंट गॉट टू दैट लेवल। तो खेल कूदने से ये बच्चा जो है बाहर आ जाएगा एंड ही विल नाउ एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो उसका जो नज़रिया है, शार्पनेस है, वो हर चीज़ तेज़ हो जाएगी। हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन, हिज वे ऑफ सीइंग थिंग्स, his way of doing things, his way of solving problems, his way of taking out the problems, हर चीज़ it will be unique. तो that is why more parents they try that हमारा बच्चा वो कम उम्री में बहुत चीज़ें सीख ले, जैसा हसनैन और हमाद साफ़ी। अब ये दो पाकिस्तान में जो है these are actually most young motivational speaker थे। So ये अपनी यंग एज में जो है प्री मेच्योर होंगे। नंबर तीसरा है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। वो जिस नजरिए से देखता है वो बड़ी वास्ट होती है, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा और वो प्री मेच्योर बच्चा, अब इन दोनों में आप बहुत फ़र्क पा लेंगे इफ़ यू कंपेयर देम। क्योंकि एक तो होता है ना कि घर में रहो, खेल कूदता हो और एंजॉय कर रहा हो, दूसरा होता है जो कि मेहनत करता है टू डू समथिंग। तो वो जो दुनिया देखनी होती है वो ये प्री मेच्योर देखता है, और जब वो देखता है तो वो किसी और नज़रिए से देखता है फॉर बेनिफिटिंग हिमसेल्फ कि ये तो दुनिया है, सारे इसमें काम कर रहे हैं, कोई जॉब और कोई फलाना कोई ये, अब मैं इसमें क्या नया कर सकता हूँ, वो इस चीज़ पर सोचेगा। तो ये प्री मेच्योरनेस इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल, इट्स ऑल्सो बैड फॉर किड्स, बट डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे प्री मेच्योर हो सकते हैं जबकि कौन से और किन ने चाइल्डहुड में रहना होता है। तो ये मैटर करती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप स्किल्स। अब आप कहेंगे कि यार वो तो लीडर नहीं बन सकता छोटी एज में, जबकि वो बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है? फर्स्ट, ही हैज़ इंफॉर्मेशन, उसके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली, वो उसका जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, चीज़ों को समझने का, दैट्स ब्रॉड, वो बड़ा वसी होता है।
اور جس کی وجہ سے وہ بچہ ہی کین ڈو اے لاٹ بیٹر. تو یہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے, یہ جو لیڈرشپ سکلز ہے ایکچولی, یہ بھی اس بچے میں ہوتی ہے. وہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے, لوگوں کو نہیں تو اپنے آپ کو تو کم از کم لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہے. Now let's talk about the drawbacks of prematureness for children. سب سے پہلے وہ اپنی انوسینس اسے کھو دیتے ہیں. دیکھیے whoever اس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے, جو کہ چیزوں کو بڑا ڈفرینٹلی دیکھتا ہے, جس کے پاس لیڈرشپ سکلز ہوتی ہے, جو کہ اڈیپٹ کرتا ہے ان ڈفرینٹ پلیسز, اور ریزیلینس, اس کے پاس پرابلم سالونگ سکل ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو سولو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ ہر چیز کو ڈفرینٹلی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں انوسینس ہوتی نہیں ہے, وہ جو معصومیت ہوتی ہے کھیلنے کی, دنیا کو نہیں جاننے کی, some others also, تو یہ چیزیں اس بچے میں ہوتی ہے جو کہ اسے معصوم بناتا ہے, جو کہ اسے اگر بچے کے ساتھ بات کرو تو اسے اچھا بناتا ہے. Now you can talk to kids, you can laugh with them, لیکن یہ جو پری میچور ہے اس کے وہ آپ کو جو ہے ان چیزوں کی طرف زیادہ وہ نہیں ہوا, متوجہ نہیں ہوا, جبکہ he will be focused on what he wants to do. تو یہ چیزیں, یہ بینیفٹس اور ڈرا بیکس ہے جو کہ بچے کو جو ہے لے کر جا سکتی ہے ٹورڈز فیوچر. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. انوسینس یہ بچے کا سب سے بہترین چیز ہوتا ہے. when he doesn't know anything, آپ اسے سمجھا رہے ہیں, you show them different things, and وہ کھیلتا بھی ہے, کودتا بھی ہے. نمبر سیکنڈ, loss of creativity. مطلب I don't mean کہ وہ بچہ وہ کریٹیو نہیں ہو سکتا, لیکن سب سے بیسٹ کریٹیو ٹولز جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں ناؤ ڈیز, وہ ہے لیگوز. لیگوز وہ آپ کو ہر چیز, مطلب آپ اس سے ہر چیز بنا سکتے ہیں, وہ اتنی اچھی چیز ہے. سو when you give it to the kids, تو وہ کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کریں گے, بلڈنگ ہو گیا یا ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تو وہ بچہ he will try to make them. تو اس سے کریٹیوٹی بنتی ہے. اس سے وہ بچہ جو ہے کریٹیو ہوگا, وہ جس طرح وہ فرسٹ تھا پرابلم سالونگ اسکلز, اس سے اس بچے میں زیادہ پرابلم سالونگ اسکل ہوگی. بٹ if in future if this kid gets better training, تو یہ بچپن جو ہے نا, اسے بچپن میں گزارنا ان چائلڈہڈنس, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے in my perspective. تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے برن آؤٹ, یا آپ کہہ سکتے کہ برڈن. اب یہ دیکھیں, جب بچہ وہ شروعات سے ہی چیزیں برڈنائز اس پہ ہوگی, مطلب چیزیں لے گا زیادہ, اس پر رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی ایکچولی. تو جب رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی, کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس بچے پر پریشر آئے گا, سٹریس آئے گا. وہ اسے یہ چیز پتہ نہیں کہ اس سٹریس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اب فیم ہوگی, ایک بچہ فیمس ہو گیا ان ہز چائلڈہڈ, تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دیٹ, اس سے وہ سنبھالا نہیں جائے گا. تو جس طرح یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ فیمس ہو جاؤ, تو اس فیمس کو برقرار رکھنے کے لیے یو ہیو ٹو بی رسپانسبل. تو وہ رسپانسبلٹی وہ جو ہے نہیں آتی. وہ جتنا بچے کو فیم ملتا رہے گا اتنا وہ برڈنائز ہوگا, اتنا اس پر رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی, گھر کی اور ڈفرینٹ چیزیں, اسٹڈیز کی, اسکولز کی, یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. اینڈ when this will increase, then ultimately وہ بچہ جو ہے ان چیزوں سے نکلنا چاہے گا, بھاگنا چاہے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کڈس کو, بچوں کو افیکٹ کرتی ہے, افیکٹ کر سکتی ہے in a negative way. And last one is pressure to perform, کہ ان پر برڈن ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے, فورس ہوتی ہے پیچھے, جو کہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے, جو انہیں مجبور کرتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اپنے وہ کرنا ہے. اب یہاں پر وہ بچے ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کی طرح دکھے, وہ میچور دکھے, اور یہی چیز ہے جو کہ انہیں مار دیتی ہے, انہیں گھسیٹ دیتی ہے اس جگہ پہ.
کہ جب تک ایک بچہ وہ صحیح نہیں ہو, جب تک وہ رسپانسبل نہ بنا ہو, وائی آر یو پریشرائزنگ ہم. تو یہ جو پریشر ٹو پرفارم ہے, یہ ہر چیز کو جو ہے نا, وہ جو پانی میں نمک ڈالتے ہیں نا, اس طرح ڈیزولو ہو جاتا ہے پانی میں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ برڈن اور رسپانسبلٹی جو ہر چیز میں جو ہے اس طرح مل جاتا ہے, اور جب ملتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. وہ بڑوں کی طرح دکھنا چاہتا ہے لیکن پھر نہیں دکھ سکتا because of those responsibilities. Now in the end I would like to give my own opinion about this topic. سب سے پہلے if you see around yourself تو آپ کو بڑی چیزیں دیکھیں گے. You will see many things. اب ان چیزوں میں جب آپ دیکھیں تو باہر ملک اسپیشلی وہ بچوں کو فورس نہیں کرتے. اسکول میں انوائرمنٹ ہے, اب وہ کلاسز ہیں لائک آور کلاسز, چلو سیم کلاسز لے لیتے. ڈفرینس کیا ہے؟ ناؤ چائنیز کو اگر آپ دیکھیں تو اور ادر کنٹریز, تو ان کے پاس جو ہے جو بچے ہوتے ہیں they leave them in the classroom کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرے. ٹیچر سامنے ہوتا ہے, he does not force کہ بیٹھو کام کرو. جبکہ ہمارے ملک میں کام کرو بیٹھو, مینرز رولز, ادھر یہ چیزیں نہیں ہیں. ادھر بچوں کو چھوڑ لیتے ہیں, لیکن they have teacher assistants جو کہ ایک کلاس میں کوئی 4 5 3 2 جتنے بھی ہو, they are present. جب وہ بچے شرارت کرتے ہیں تو وہ چھوڑ لیتے ہیں کہ کرنے دو, لیکن وہ ان لمٹس میں رکھتے ہیں کہ جہاں ٹیچر کی رسپیکٹ رہے اور جہاں بچوں کی تربیت بھی ہو رہی. لیکن ہمارے ملک میں they just follow the strict rules. یہ صرف ہمارا ملک نہیں, باقی بھی ہے. لیکن in these countries ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں پر اسٹرکٹ رولز فالو کیے جائے, تو وہ جو ہے گریڈ 5th 6th تک چھوڑتے انہیں کہ ذرا ایک کلاس میں ٹیچرز کے ساتھ they get good اور وہ بور نہ رہے. ہمارے بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ بیکاز they get bored, اور جب بورڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا اسکول میں دل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ جو انوائرمنٹ فریلی دے رہے ہوتے ہیں وہ انہیں انجوائمنٹ کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی آئی تھنک اینڈ آئی پریفر دیٹ بچوں کو چائلڈہڈ میں کھیلنا چاہیے. دے شوڈ پلے. اب جیسا میں نے کہا لیگوز وہ کریٹیو بناتی ہیں بچوں کو. اب اس میں آپ کوئی مشن دیں ان بچوں کو جو سمجھتے ہیں, ایکچولی ناٹ دو اسمال کڈس جو سمجھ سکتے ہیں. انہیں ایک ٹاسک دے کہ آپ نے اس طرح بلڈنگ بنانی ہے, وہ بنا دیں گے. آپ نے اسے ٹاسک دینا ہے کہ کچھ کریٹیو بنا دیں گے. اب آپ بالکل انہیں خود چھوڑو کہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑو. اب when you think that they are creating something تو سمجھ لے they are creative. If they are not making something that means that ان کا یا تو اس میں دل نہیں ہے یا they are not interested in these things. پھر انہیں ڈفرینٹ کام دے, نوٹ لیگوز. جب انٹرسٹڈ نہیں ہے انہیں کوئی اور کام دے, کھیلنا کودنا. سو دیز تھنگس وہ بچوں کو جو ہے ڈیولپ کرتی رہیں گی, اور یہ بہت بینیفیشل ہے فار کڈس ان دیئر چائلڈہڈنس. کہ جب تک آپ انہیں یہ فری انوائرمنٹ دیں گے, جب تک آپ ان پر برڈنز نہیں ڈالیں گے, رسپانسبلٹیز نہیں ڈالیں گے, they will have that innocence and they will live freely and in future they can get better, but if they are trained properly from that childhood. تو اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.